میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، جب میں جاتا تو اکثر فرمایا کرتے تھے میرے چشتی صاحب کا عقیدہ صوفیہ والا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ میں نے دیا، اور ان کو جو عقیدہ دیا وہ صوفیہ اور اولیاء کا عقیدہ، اسی وجہ سے پاک صاف عقیدہ ہے۔ تسلی ہو گئی، دعویٰ ثابت ہو گیا۔ لیکن اب دعوے کو توڑنے کے لیے جو مخالفین کی طرف سے شیشے کے ہتھوڑے چلتے ہیں، کیا کہا میں نے؟ ہمارے فولادی دعوے کو توڑنے کے لیے مخالفین کی طرف سے جو شیشے کے ہتھوڑے چلتے ہیں، اب ذرا ان کا حال سناتا ہوں۔ وہ ٹیوا بھڑوی کا کہہ رہا، حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اے مجھے کہہ رہا ہے، اے ملا تو عقل کے پیچھے چلتا ہے، عشق کے پیچھے چل مصطفیٰ کی مان۔ وہ میں نے کہا بڑوا، نہ تجھے عقل کا پتہ نہ عشق کا پتہ۔ بڑوی کا بات قرآن کی ہے، اماموں کی ہے، اس کو عقل کہہ رہا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی ابتدا میں کہہ دیا، مفاضلہ کے باب میں، مفاضلہ کے بیان میں نہ عقل کو گنجائش ہے، نہ قیاس کو، نہ اجتہاد کو۔ پہلے کہا ہے میں نے کہ نہیں؟ تو میں نے کوئی عقل کی بات کی یا قرآن مجید سنایا؟ قرآن کے بتائے ہوئے اصول کلیے اور ضابطے کے تحت جتنی جزیات آئیں گی، وہ کتے کا بچہ ہوگا جو کہے یہ قیاس اور اجتہاد ہے، وہ قیاس اور اجتہاد نہیں ہوتا بھڑوا، وہ سمجھو کنس ہے۔ کیوں؟ جب میں کہتا ہوں کہ میرے اس مرکز میں وہ شخص آ جائیں جنہوں نے سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے، تو اگرچہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن ہر امام والا داخل ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سمجھانے کے لیے دیسی مثال پیش کی ہے۔ ورنہ علمی بات یہ ہے کہ جب کوئی اصول اور کلیہ اور ضابطہ ہوتا ہے، اس کلیہ اور ضابطے کے تحت، مثلا مثال دیتا ہوں، علم صرف کا مسئلہ ہے، حرف مضارع مفتوح اور کسرہ لازمی کے درمیان واو آیت گر جاتی ہے، یعدو والا قانون۔ اب وہاں پر لکھا ہوا صرف یعدو ہے، لیکن یعدو کی طرح جتنے ہزاراں سیگے ہوں گے، الفاظ ہوں گے مضارع کے، سارے آ جائیں گے۔ اب کوئی پاگل کا بچہ نیفے ٹیری جیسا ہوگا جو کہے نہیں مجھے سارے سیگے یہاں لکھے ہوئے دکھاؤ، تو اس کو کہیں گے جو تو روزانہ کھاتا ہے یہ حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے؟ وہ کہے گا حلال کھاتا۔ ارے دلیل کیا ہے؟ گندم جو بھی کھاتا ہوں، گندم، آٹا، گوشت وغیرہ، اناج، غلہ، یہ شریعت میں حلال ہے۔ اس کو نہیں بھڑوا، اپنا نام دکھا۔ شریعت میں اگر تیرا نام لکھا ہوا ہو کہ نیفا ٹیرا اور اس کی برادری یہ کھا سکتی ہے تو پھر تو حلال ہے، ورنہ حرام کھا رہا ہے۔ فدو کے پتر، تمہیں کس نے کہا تھا علم میں ٹانگڑا؟ العلم فی اعناق الرجال، علم مردوں کی گردنوں میں ہوتا ہے، ہار بن کر لٹک رہا ہوتا ہے، دوسرے ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اس حدیث پر تبصرہ کرنے لگا ہوں، یہ دنیا میں منبر پر پہلی بار ہوگا۔
کسی کے خواب خیال میں بھی یہ بات نہ گزری ہو. حدیث سے ہی حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ بیان سارے کرتے ہیں. بات سمجھنا ہوئے حدیث صحیح ہے. لیکن ایک یہاں اشکال ہے مشہور، حتیٰ کہ علامہ ابن حاجب نے الامال النحویہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں بھی لکھا، دیگر حضرات نے بھی لکھا، فیہ اشکال. انہیں اس حدیث میں بہت بڑا اعتراض ہے. کیا کہ یہ تاریخ کا پکا مسئلہ ہے. حسن حسین جب ان کی شہادت اور وصال شریف ہوا اس وقت وہ جوان نہیں تھے، بوڑھے تھے. حسن پاک بھی یہ حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کا پکا مسئلہ ہے، سیرت کی کتابوں کا پکا مسئلہ ہے کہ حسن حسین دونوں سرکار خضاب لگاتے تھے. جب وصال شریف ہوا، شہادت ہوئی تو خضاب لگایا ہوا تھا. تو کیا خضاب جوانی میں لگاتے ہیں؟ بولو تو صحیح. اب لیفا ٹیرا میں بیان نہ کرتا، مجھے مجبوری ہے، میں بیان کر رہا ہوں، تو میری بات بیان کر کے آگے جواب دے سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو ٹانگیں اوپر سر نیچے کرتا تو تیرے جیسوں کو اس سوال کا جواب نہ آتا. وہ حضور تو فرما رہے ہیں جوانوں کے سردار، اور جب وہ وصال فرما رہے ہیں اس وقت وہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، شیخ ہیں. فیض القدیر میں یہی لکھا ہے، امالی نحویہ میں یہی لکھا ہے، تاریخ ابن الوردی میں یہی لکھا ہے، مرقات شرح مشکات ملا علی قاری میں یہی لکھا ہے، تاریخ ابن الوردی یہ ہے، فیض القدیر یہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. جب ان کا وصال شریف ہوا تو وہ کیا تھے اس وقت؟ بولو تو صحیح، کیا تھے؟ یہ دیکھو اگر دیکھتے ہو حضور کے زمانے کی بات تو اس وقت وہ بچے تھے، بچے کو جوان نہیں کہہ سکتے. اگر دیکھتے ہو ان کے وصال کا وقت اس وقت بوڑھے تھے، بوڑھے کو جوان نہیں کہہ سکتے. تو ہمارے ائمہ کرام نے مختلف جوابات دیے. ایک جواب امام نووی کا ہے جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، وہ جواب نقل کیا تاریخ ابن الوردی میں، ابن الوردی رحمہ اللہ نے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جوان بندے، جتنے جنتی ہو کر مرتے ہیں جوان حالت جوانی میں، جنتی ہو کر مرتے ہیں، یہ میرے بیٹے ان کے سردار ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ جتنے جوانی کی حالت میں جنتی بندے مرتے ہیں، مریں گے، میرے بیٹے ان کے سردار ہیں. لیکن سوال پیدا ہوا، یہ تو نہ جوان ہوئے، یہ تو جوانی کے حال میں وصال نہ فرمایا، یہ تو بڑھے میں گئے. تو انہوں نے فرمایا سردار جو کسی کا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کا ہم عمر ہونا ضروری نہیں ہوتا. مثلا علاقے کا رئیس فوت ہو گیا، بڑا فوت ہو گیا، بچہ اس کا تھا پیچھے، چھوٹا سا بچہ تھا،
اب سب کا سردار وہ بن گیا کیونکہ پگڑی اس کے سر پہ آ گئی. تو کسی کا سردار ہونے کے لیے، کسی کا سردار بننے کے لیے اس کا ہم عمر ہونا ضروری نہیں ہوتا. لیکن جوانوں کا ذکر کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جتنا جوانی کے حال میں جائیں گے ان کے سردار یہ میرے بیٹے ہوں گے. ارے بدھو، جب مانا یہ ہے تو اب دیکھتے ہیں معاویہ ابو سفیان یہ جوانی میں گئے یا بڑھیپے کے حال میں گئے؟ یار بولو تو صحیح ہو خدا کا بندہ. بدھو کا بچے تمہارے پڑھانے والے تھے لوب لچے، اسی وجہ سے تمہیں کوئی سمجھ نہیں. ایسے شیعوں کی طرح دھوڑ میں ٹٹو چھوڑتے رہتے ہو. ورنہ یہ مطلب ہے. اب سنو، صحیح حدیث ایک اور ہے، اس میں فرمایا ابو بکر و عمر کے لیے ہما سیدہ کہول اہل الجنہ سوى النبیین والمرسلین. حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے. حدیث صحیح مسند احمد کے اندر. ابو بکر عمر کو فرمایا یہ بزرگوں بوڑھوں کے سردار ہیں. مانا کیا ہوگا؟ جتنے بوڑھے پے کی عمر میں جنتی جائیں گے، چاہے وہ حسن ہو، چاہے حسین ہو، چاہے علی ہو، چاہے عثمان ہو، ان سب کے سردار ابو بکر عمر ہیں. جب بڑھو توجہ، جب حضور نے فرما دیا بوڑھوں کے سردار وہ ہیں تو حضرت عثمان بھی بوڑھے گئے، حضرت علی بھی بوڑھے گئے، حسن بھی بوڑھے گئے، حسین بھی بوڑھے گئے. معلوم ہوا حضور نے بتا دیا ساری امت کے سردار وہی ہے. سمجھ آئی بات؟ اب اس ٹیرے کا جواب ہو گیا کہ بھڑوی کا تمہیں معلوم نہیں حدیث کیا کہہ رہی ہے. حدیث تو یہ کہہ رہی ہے جو امام نبوی نے معنی بتایا اور تاریخ ابن الوردی میں ذکر کیا کہ جو جوانی میں وصال کریں گے جنتی ان کے سردار ہوں گے. کون؟ حسن و حسین. تو حضرت ابو سفیان وہ بزرگی میں گئے، بوڑھیپے میں گئے. حضرت یزید بن ابی سفیان بوڑھیپے میں گئے، حضرت معاویہ بوڑھیپے میں گئے. تو بڑھنے کا حضور نے تو اپنی حدیث میں اشارہ رکھ دیا تھا، لیکن تیرے جیسے موٹے عقل والے خنزیروں کو کیا معلوم؟ فرمان رسول میں کیا رمزیں اور کیا اشارے ہیں. حضور نے بتا دیا معاویہ جیسوں کے یہ سردار نہیں ہیں. معاویہ تو بزرگ ہیں. اندھی کا بچہ یہ ہمارے ائمہ بزرگ جنہوں نے طبقات کی تقسیم کی. اندھی کا بچہ یہ تیری طرح منبر کا کرایہ کھانے والے لوگ نہیں تھے. یہ مصطفیٰ کے دین کی خدا کے لیے خدمت کرنے والے تھے. یہ میرا
میراثی ڈوموں کی طرح کنجرو تم ناچ کر روپیہ کھاتے ہو اور بڑوے ڈوم میراثی بھنڈوں کی طرح مجمع میں دیکھ دیکھ کر باتیں کرتے ہو. یہ خدا کے لیے باتیں کرنے والے تھے اور ہم نے بزرگوں کی فیض صحبت سے ہم نے یہی سیکھا. تو ہم بھی کسی کا لحاظ کیے بغیر حقیقت سامنے رکھ رہے ہیں. لہذا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حدیث شریف کے لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ اب معاویہ بھی باہر ہیں, ان کے والد بھی باہر ہیں, ان کے بھائی بھی باہر ہیں, کبار صحابہ باہر ہیں. کیوں؟ وہ بوڑھے ہو کر دنیا سے گئے اور حضور تو فرما رہے ہیں یہ ان کے سردار ہیں جو جوانی میں جائیں گے. یار بولو تو صحیح, سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور یہاں آپ علیہ السلام کے معجزہ شریف کی خبر دیتا ہوں, معجزہ شریف کی خبر دیتا ہوں, تنبیہ کرتا ہوں کہ حضور نے جب فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو امام طحاوی حنفی نے شرح مشکل الآثار میں لکھا اس میں حضور کا ایک معجزہ ہے. حضور نے یہ بتا دیا میرے بیٹے جوانی کے بعد فوت ہوں گے, پہلے فوت نہیں ہوں گے. تو مستقبل میں جو ہونا تھا حضور نے اس کی خبر دی اور ویسے ہوا جیسے خبر دی. اس کو کہتے ہیں اخبار بالغیب, غیب کی خبر دینا. تو مصطفیٰ نے غیب کی خبر دی اور یہ حضور کی رسالت کی دلیل ہے, معجزہ ہے. لہذا اس حدیث میں یہ معجزہ چھپا ہوا ہے کہ حضور نے مستقبل کی خبر دی. حسن حسین پہلے بچپنے میں وفات نہیں کریں گے, ہیں جی, بچپنے میں اٹھتے ہوئے جوانی میں وفات نہیں کریں گے, بلکہ جوانی پا کر اس کے بعد ہی جائیں گے. تو جس طرح حضور نے فرما دیا اسی طرح واقع ہوا. لہذا معلوم ہوا حضور سچے رسول ہیں, کیونکہ جس طرح غیب کی خبریں دیتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخبار بالغیب. کیا کہتا ہے؟ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل حسن معاویہ کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں.